پیش خدمت ہے نئی سیریز امام اعظم ابو حنیفہ۔ حجاج بن یوسف کے علاوہ بھی کچھ لوگ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین پر تباہ کاریاں پھیلاتے رہے۔ یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں تھیں جو تہذیب آدم کو اژدہے کی مانند جکڑے ہوئے تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی قبیلے ستمگراں کے بارے میں کہا تھا: ولید شام میں، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں، قرہ مصر میں، واللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔ یہ مملکت اسلامیہ کی خوش نصیبی تھی کہ تمام جفا پیشہ حکمران یکے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حجاج بن یوسف 95 ہجری میں مر گیا اور 96 ہجری میں فرشتہ اجل نے ولید کی سانسیں قبض کر لیں۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک مسند خلافت تک پہنچا۔ ایک لائق فرمانروا تھا۔ اسلامی دنیا پر سلیمان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مشیر سلطنت بنایا اور مرتے وقت تحریری وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ سلیمان نے 99 ہجری میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر فائز ہوئے اور حکومت کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ نظام عدل و انصاف قائم کرنے کے علاوہ آپ نے مذہبی علوم کو اس قدر ترقی دی کہ ہر طرف علم و حکمت کے چرچے عام ہو گئے۔ حالات کے اس پس منظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ولید اور حجاج کے دور میں تحصیل علم کے راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل نہ کر سکے۔ مجبوراً آپ کو خاندانی پیشے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ پیدائشی ذہانت اس میدان میں بھی نمایاں نظر آ رہی تھی اور آپ نے بہت جلد اپنی موروثی تجارت کو وسعت دے کر نئی بنیادوں پر استوار کیا۔ لیکن جیسے ہی سلیمان کے عہد خلافت میں گھر گھر درس و تدریس کا شہرہ ہوا تو آپ کے دل میں بھی تعلیم کو مکمل کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ اسی زمانے میں اتفاق سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آتش شوق کو بھڑکا دیا۔ آپ ایک دن بازار جا رہے تھے کہ کوفہ کے مشہور بزرگ امام شعبی کا مکان راستے میں پڑتا تھا۔ آپ جب امام کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ایک طالب علم سمجھ کر اپنے قریب بلایا اور محبت آمیز لہجے میں پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو حنیفہ نے اس سوداگر کا نام لیتے ہوئے کہا، اپنا کاروباری مقصد بیان کیا۔ امام شعبی نے دوبارہ سوال کیا: میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ کسی سے بھی نہیں، ابو حنیفہ نے بظاہر سادگی سے جواب دیا تھا، مگر امام شعبی کی نگاہوں سے الفاظ میں چھپا ہوا درد پوشیدہ نہ رہ سکا۔ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام شعبی نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، جاؤ ان صلاحیتوں کو تلاش کرو اور قدرت کی بخشی ہوئی لازوال نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ کہہ کر امام شعبی اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور ابو حنیفہ راستے بھر میں اس مرد بزرگ کے الفاظ پر غور کرتے رہے۔ ایک عجیب کرب تھا، عجیب ذہنی خلش تھی جس نے کئی راتوں تک امام اعظم کو سونے نہیں دیا۔ بالآخر آپ نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا جس نے نہ صرف ابو حنیفہ کی ذاتی حیثیت کو بدل ڈالا بلکہ تاریخ اسلام پر بھی گہرے نقوش ثبت کیے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ آپ کے علم اور فضل کا یہ عالم تھا کہ استاد وقت کا درجہ رکھتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک سے حدیث سننے کا شرف حاصل تھا۔ اس وصف خاص نے حضرت حماد کی شخصیت کو سورج سے زیادہ روشن بنا دیا تھا۔ مزید یہ کہ بڑے سے بڑے تابعین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے۔ نتیجتاً کوفے میں آپ کے مدرسے کو جو شہرت اور مرتبہ حاصل تھا وہ کسی دوسرے مکتب کی تقدیر میں نہ بن سکا۔ حضرت ابو حنیفہ نے بھی آپ ہی کی ذات میں اپنے درد کا درماں تلاش کیا۔ اس زمانے میں درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسے شاگرد یاد کر لیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی خاص نقطے کا تحریر کرنا ضروری ہوتا تو اسے لکھ بھی لیا کرتے۔ ابو حنیفہ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، دائیں قطار میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں علمی اعتبار سے مجلس پر فوقیت حاصل تھی۔ دراصل یہ مکتب کی ایک رسم تھی جس کے ذریعے نئے اور پرانے شاگردوں میں امتیاز قائم رکھا جاتا تھا۔ شروع میں ابو حنیفہ کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا، لیکن چند روز بعد ہی حضرت حماد کو یہ تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقے میں ایک شخص بھی حافظے اور ذہانت کے اعتبار سے ان کا ہمسر نہیں، تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔ مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ امام اعظم فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے بزرگوں کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتے، لیکن
لیکن بنیادی طور پر وہ حضرت حماد ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ تمام عمر شاگردی کے اس رشتے سے نازاں رہے۔ زندگی میں جس طرح استاد کی تعظیم کی، وہ رسم احترام انہی پر ختم ہو گئی۔ مرنے کے بعد بھی عقیدت کا یہ حال تھا کہ اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا۔ فقہ کے بعد ابو حنیفہ نے علم حدیث کی طرف توجہ کی، کیونکہ حدیث کے بغیر اجتہاد ممکن نہیں تھا۔ اس سلسلے میں جب ہم امام اعظم کے شوق اور جستجو پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ جوش طلب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کوفہ کے ایک ایک محدث کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر بھی تشنگی کا احساس باقی رہا تو بصرہ کی طرف رخ کیا۔ یہاں بھی نامور محدثین کا اجتماع تھا۔ امام حسن بصری، شعبی اور قتادہ کے فیض کے چشمے جاری تھے۔ اگرچہ حسن بصری 211 ہجری تک زندہ رہے، مگر ابو حنیفہ کا ان کے درس سے استفادہ کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ اور شعبہ کی شاگردی کے لیے بے شمار تذکرے ملتے ہیں۔ قتادہ اس پائے کے محدث تھے کہ ان کے علم اور فضل سے کوئی ایک شخص بھی منکر نظر نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی ان باتوں میں قتادہ کے برابر ہو تو ہو، مگر ان سے بڑھ نہیں سکتا۔ شعبہ کا یہ مرتبہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری فن حدیث میں انہیں امیر المومنین کہتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 120 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سفیان ثوری کو ان کے مرنے کی خبر ہوئی تو کہا آج فن حدیث بھی مر گیا۔ شعبہ کو ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ غیر موجودگی میں اکثر ان کی ذہانت اور دانشمندی کی تعریف کرتے۔ ایک بار امام اعظم کا ذکر آیا تو کہنے لگے، جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے، اسی یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔ حضرت امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین سے کسی نے پوچھا، آپ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جواب میں فرمایا، بس یہ کافی ہے کہ شعبہ نے انہیں حدیث روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔ امام اعظم کو بصرہ اور کوفہ کی درسگاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہوا، لیکن آپ اسے ناکافی سمجھتے تھے۔ تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لیے حرمین جانا ضروری تھا، جو مذہبی علوم کی حقیقی مراکز تھے۔ الغرض جس زمانے میں آپ مکہ معظمہ پہنچے، ہر طرف درس و تدریس کا شور تھا۔ فن حدیث کے استادوں نے الگ الگ اپنی درسگاہیں قائم کی تھیں۔ ان میں حضرت عطا بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند خیال کیا جاتا تھا۔ عطا مشہور تابعی تھے۔ آپ نے 200 صحابہ کی خدمت میں رہ کر اجتہاد کا درجہ حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عطا بن ابی رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ حج کے زمانے میں حکومت کی طرف سے ہمیشہ ایک اعلان کیا جاتا تھا کہ عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے۔ جب حضرت امام اعظم استفادے کی غرض سے حضرت عطا کی درس میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابو حنیفہ سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ جواباً امام اعظم نے کہا، میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا، قضاء و قدر کا قائل ہوں۔ یہ سن کر حضرت عطا نے ابو حنیفہ کو اپنے درس میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ امام اعظم استاد کے ادب اور حصول علم کے خیال سے اکثر خاموش رہتے، مگر جب بھی بولتے تھے تو آپ کی دانشورانہ صلاحیتیں ظاہر ہوتیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب حضرت عطا اپنے اس شاگرد خاص کو احترام کی نظر سے دیکھنے لگے، اور پھر کچھ دن بعد حاضرین مجلس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جیسے ہی امام اعظم حلقے درس میں جاتے، حضرت عطا دوسرے لوگوں کو ہٹا کر انہیں اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ ان تمام واقعات میں اہل نظر کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تقریباً 22 سال کی عمر میں حضرت ابو حنیفہ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ یہ شہر مقدس حدیث کا مخزن بھی تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری آرام گاہ بھی۔ یہاں 7 افراد حدیث اور فقہ میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ یہ تابعین کی ایک معزز جماعت تھی۔ شرعی مسائل میں عام طور پر یہ لوگ انہی حضرات کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت امام اعظم دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف 2 اشخاص زندہ تھے، ایک حضرت سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو دوسرے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلیمان حضرت میمونہ کے غلام تھے اور حضرت میمونہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسی نسبت خاص کے سبب حضرت سلیمان کو 7 فقیہوں کے گروہ میں دوسرا نمبر حاصل تھا۔
اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔